السلام علیکم، میرا نام عریب مسعود ہے اور میں کو فاؤنڈر ہوں آئیڈیاز فارسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ میں. یہ انٹرویو ہم لوگ کر رہے ہیں اسپیشلی آئیڈیاز جس کے لیے، جس میں ہماری ایک ان پیڈ کلیبوریشن ہے آئیڈیا جس کے ساتھ اور حسن سید صاحب کے ساتھ. آج ہم شیخ محمد علی صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو دوستو ابھی ہم ملیں گے شیخ محمد علی صاحب سے. سر، نائس ٹو میٹ یو، گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. وی ویلکم یو ان دا شو. تھینک یو عریب، بہت شکریہ. اچھا سر، پہلے تو اپنے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے ہمارے گیسٹ کو، ہماری آڈینس کو، کہ آپ خود کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. اچھا جی، میرا نام شیخ محمد علی ہے. بیسیکلی آئی ہیل فرام کراچی اینڈ آئی بین ہیئر ان اسلام آباد فار دا لاسٹ 18 ایئرس. موسٹلی میرا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے رہا ہے. جب سے میں اسلام آباد آیا آئی واز ورکنگ اسٹارٹنگ at the Ministry of Science and Technology. Then I moved on to the Higher Education Commission. اور HEC میں I stayed almost for 15 years. اور وہاں جو اسکالرشپس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹارٹ کیا اور پھر اس کو ہیڈ کر رہا تھا. اور لیٹلی فار دا لاسٹ 2 years I was involved with National University of Medical Sciences as a director PR, media and resource development. So ٹریننگ سے لگاؤ رہا شروع سے. اور چاہے وہ HEC میں ہو، چاہے پرسنل شوق ہو پڑھانے کا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یونیورسٹیز میں بھی پارٹ ٹائم پڑھایا. اور الٹیمیٹلی یہ محسوس کیا، اینڈ دا ریزن وائی آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو رائٹ ناؤ از کہ whatever education, I've been abroad, I've lived and worked abroad for 8 years. And at this age, I'm 55, alhamdulillah. I thought of giving back to the younger generation. When I was asked by Empower Pakistan کہ جی آپ بھی ہمیں جوائن کریں ایز اے مینٹور جوائن کریں، تو I think the spark that kind of pushed me to come and join this platform in my capacity, although میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. فرینکلی مجھے کچھ نہیں آتا ٹو بی ویری آنیسٹ، لیکن جو کچھ آتا ہے تھوڑا بہت تو وہ میں چاہتا ہوں وہ ینگر جنریشن کے ساتھ شیئر کیا جائے. And that's all there is to it. Okay. تو آئیڈیاز جس کے کیوں، مطلب آئیڈیاز جس کے ساتھ آپ کیوں کام کر رہے ہیں ایز اے مینٹور، آپ کے ساتھ کیا اسپیشلٹی ہے آئیڈیاز جس میں، یا یہ امپاور پاکستان پروگرام میں جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی وائف کے ساتھ اسٹرائک کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یور وائف کریٹس یور ٹرائب. تو آئی ایم اسٹرانگ بلیور ان دس تھنگ کہ آپ کی جو وائف ہوتی ہے آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. آپ کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے جس سے آئیڈیاز جس نے فیسینیٹ کیا ہے اور آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں؟ اوکے، کچھ عرصے پہلے میری ایک اگین ایکس کلیگ ہیں صوبیہ بلال، اینڈ انہوں نے جوائن کیا آپ لوگوں کو. اینڈ فیس بک پہ میرے ساتھ کافی ایکٹیو ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں. تو شی پشڈ می دیٹ آئی مسٹ جوائن دس آئیڈیا جسٹ اینڈ جوائن یو گائز ایز اے مینٹور. تو آئی واز ونڈرنگ کہ جب میں نے دیکھا آپ کی ویب سائٹ پہ گیا اور آپ کے کلپس وغیرہ دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ اٹس مور آف این انٹرپرینورشپ کائنڈ آف اسٹف. اچھا، میرا یہ رہا ہے کہ میں نے ایز سچ انٹرپرینورشپ ایز اے سبجیکٹ ہمیں نہیں پڑھایا گیا ٹو بی آنیسٹ، آلدو آئی ایم این MBA اور میں نے فارغ سے کیا تھا فرام ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ سے کیا تھا. لیکن اس وقت انٹرپرینورشپ واز ناٹ اٹ واز ناٹ ویری ہاٹ. اٹ واز اے سبجیکٹ مے بی جو کہ بل گیٹس اور اسٹیو جابس ٹائپ ہی کے لوگوں کے لیے تھا. But having said that, over the years that I've been working and I've been working 9 to 5, and lately یہ چیز سامنے آئی کہ enough was enough. Why can't we work on our own? Why can't we work for ourselves? اور پیسہ کمانا تو سب کا مقصد ہی ہوتا ہے. And somewhere along the line, we do make money to survive, of course. تو کیوں نہ اپنے لیے کچھ کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے جو آپ کا پیشن بھی ہو. تو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ واز مائی پیشن. سو ابھی لیٹلی لاسٹ ایئر ایک آئیڈیا آیا ذہن میں. آئی واز انوائٹیڈ ایز اے اسپیکر ان پشاور ایٹ این سمپوزیم ایٹ اے پلیٹ فارم کال دا فیلئر فیسٹیول. اچھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ فیلئر فیسٹیول کیا چیز ہے، تو میں نیٹ پہ گیا اور میں نے جا کے دیکھا. I was surprised to learn that the failure festival, how can failure be a festival? سب سے پہلے تو یہ question mark ذہن میں آیا. Nevertheless, I went on the internet
and to my surprise, I found out that Failure Festival was being organized for the last 30 years in UK, in the US, and those societies, whereby they would call speakers like Bill Gates and Oprah Winfrey and what have you, or they would come and talk about their successes, their failures in front of the younger generation, and how they made a success in their lives. और फेलियर को लेके बैठ नहीं गए वो, उससे किस तरह निकलना है, किस तरह आगे बढ़ना है. तो वो चीज़ फिर मैं गया पेशावर में, पहला जो फिल्म फेस्ट हुआ, डॉक्टर खालिद खान साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने करवाया. Or I went there as a speaker. Then while coming back, myself and a friend who was driving me, Visal Khan साहब, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाया जाए, और क्यों ना डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके हम स्पीकर्स को इनवाइट करें, अपने जैसे लोगों को बुलाएं जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ की, और वो बताएं लोगों के कि वो क्या अचीवमेंट्स है और क्या उनके फेलियर्स हैं. And there's nothing wrong in talking about our failures, right? And we are real people, so we have real failures. So अगर आप फेल हो गए किसी क्लास में, अगर आप एक इदारे में काम नहीं कर पाए, आपने इंटरव्यू दिया और आपका वहाँ नहीं हो सका किसी वजह से दाखिला, आप ISSB में पास नहीं कर सके और फौज में नहीं जा सके, is it the end of the world? Should that be the end of the world for you? तो कुछ और क्यों नहीं कर सकते आप? There's nothing wrong in trying new things, yeah. So that उससे आइडिया जनरेट हुआ, और अब वो हम वी वर वेरी क्लोज टू फॉर्मिंग अ कंपनी, लॉन्च कर रहे थे हम. ऑल्दो हमने 7 फेलियर फेस्टिवल्स ऑलरेडी करा दिए इन डिफरेंट सिटीज इन पाकिस्तान, मोस्टली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब कह लें, और पेशावर वगैरह तक हम गए, और मज़ीद हम इसको फैलाना चाह रहे हैं इन स्मॉलर सिटीज़. एक और चीज़ जहन में आई कि कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको एक्सेस है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट जगहों पे वो जाते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स, प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स वो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन पत्तोकी में कौन जाएगा, भाई फेरू में कौन जाएगा, नारोवाल में कौन जाएगा, सखर में कौन जाएगा वगैरह. तो हमारा ये ड्रीम है, ये विज़न है, और हम छोटे छोटे शहरों में, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी हो गए, रूट्स मिलेनियम स्कूल, फैसल मुश्ताक साहब से दोस्ती है, सबसे पहला हमने वहाँ कराया, उनके स्कूल में कराया. सो इस तरह से हम ये कर रहे हैं. तो थ्रू दैट उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी हो रही है, उसमें यंग स्पीकर्स भी आ रहे हैं, मिडिल टियर के स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, फ्री आ जाते हैं, उनकी मोहब्बत है. जैसे आपने आज मुझे बुलाया, तो हम इन लोगों को बुलाते हैं, दे कम एंड टॉक and give a message of entrepreneurship, give a message of their failures, their successes and their achievements in life. और 100, 150, 200 बच्चे ज्वाइन करते हैं. फिज़िकली हो रहा था फ़िलहाल ये, और अभी लेटली मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम इसको ऑनलाइन करें. तो कमिंग सैटरडे हमारा पहला सेशन इस पे हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, फेलियर फेस्टिवल का, ऑन फेसबुक. सो आपका, सॉरी बात लंबी हो गई, आपका वो सवाल कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने का एक मकसद ये है कि अब मैं आई वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, दैट वाज इन दिसंबर, आज मई है, 6 महीने आपके ख्याल में मैं घर बैठा रहा हूँ, मैं रोता रहा हूँ अपनी किस्मत पे. हाउ विल आई अर्न? आई एम मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स, अ फैमिली टू सपोर्ट, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सो आई थिंक कोविड-19 जहाँ वो एक वबाई मर्ज़ है, उसके मसाइल हैं, उसकी डेथ्स हैं, उसके इश्यूज़ हैं, उसका पेन और ट्रॉमा है, लेकिन उससे एक अपॉर्चुनिटी है, और वो क्या है कि हम ऑनलाइन बैठ के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम टीचिंग कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, और चूँकि यही मेरी निश है, लिहाजा मैं इस पे काम कर रहा हूँ. अच्छा अली साहब, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊंगा, आपकी बात से मुझे कुछ नए आइडियाज आए हैं. तो साइमन सिनेक एक इंटरनेशनल एक बड़ा नाम है, इंस्पिरेशन में, मोटिवेशन में साइमन सिनेक को जाना जाता है. तो उसने वो साइकिल सा बनाया था, व्हाई, हाउ एंड व्हाट का. तो उसमें एक टर्म वो यूज करता है व्हाई, कि आप कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ड्राइव होता है, वो क्या होता है, उसे वो क्यों का नाम देते हैं, हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं. तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपकी इनपुट लेना चाहूंगा कि आपका व्हाई क्या है, मतलब व्हाई यू डू व्हाट यू डू.
تو آپ ہمیں اردو میں بتائیے سادہ ترین الفاظ میں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. اسپیشلی میں ابھی ٹریننگس کی اور یہ جو آپ نے بات کی بھائی پیرو سکھر اور چھوٹے چھوٹے پاکستان کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں. کل میں گن رہا تھا پنجاب میں 34 ڈسٹرکٹ ہیں, اے پی میں میرے خیال میں کوئی 32 ہیں. اسی طرح سے مطلب ہمارا پاکستان بڑا وائڈ اسپریڈ ہے, اور جب بات آتی ہے مین اسٹریم میڈیا میں تو ہمارے پاس گنتی کے 6 شہر آتے ہیں, اس کے باہر کچھ بھی ذکر نہیں کیا جاتا. تو اصل پاکستان میرے خیال میں, اور میرے بہت سارے دوست جن میں حسن سید صاحب بھی شامل ہیں, یہ اسلام آباد اور موٹر وے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ. مجھے آپ اپنی وائی کے بارے میں بتائیے کہ وائی یو ڈو واٹ یو ڈو ان اردو پلیز. اچھا, اس میں ایک انالوجی, ایک ایگزامپل ڈرائیو کروں گا. ایچ ای سی میں جب میرا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا, دیٹ واز دسمبر 2017, تو اس سے کوئی کم و بیش 2-2.5 مہینے پہلے میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, آغاز حقوق بلوچستان پیکیج, جو کہ گورنمنٹ کا ایک پیکیج بھی تھا, ایک بڑا وسیع پیکیج تھا. میں بھی اس کا ایک وکٹم ہوں کسی حوالے سے. اچھا تو انٹرسٹنگ, وائی وڈ یو کال یور سیلف اے وکٹم؟ میں اس کو دوسری طرف وہ سے میں لے آپ کو بات وہ آف ریکارڈ بتاؤں میں. آف دا ریکارڈ کر اوکے. اچھا, اس میں ظاہر ہے ہر چیز کے پروز ہوتے ہیں, کونز ہوتے ہیں. تو اس میں جو اسکالرشپ کا اسپیکٹ تھا, اس کو میں لیڈ کر رہا تھا. وہ پہلے کوئی اور صاحب دیکھ رہے تھے, پھر وہ ریزائن کر کے اتفاق سے چلے گئے, تو مجھے مل گیا امنگس ادر پروجیکٹس جن پہ میں کام کر رہا تھا. تو اس میں کرنا یہ تھا کہ ہمیں ایک ریسرچ پروپوزل کیسے لکھنا ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ تھا. اس کی ٹریننگ کرنی تھی ماسٹرز اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو. بیچلرز میں تو یوزلی ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں. تو بلوچستان جانا تھا, اور جنرلی ہم ڈرتے ہیں جو حالات ہیں بلوچستان کے, رائٹ. تو کوئٹہ جانا تھا, اور ڈفرینٹ شہر بھی چوز کرنے تھے. تو سب سے پہلے میں نے کوئٹہ چوز کیا, اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو دیئر. میں نے پلان بنایا کہ میں وہ خود جاؤں گا, اور تو ضرورت نہیں تھی میری, میں یہ کر سکتا تھا کہ مجھے ایک اسپیکر چاہیے تھا جو کہ ایک اچھا اسپیکر تھا, جو کہ اچھا ایک ریسرچ پرپوزل لکھتا. اچھا, اب کوئی بلوچستان یا کوئٹہ جانے کو راضی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, یوزلی ہم BUITMS جو وہاں کی بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن ریکویسٹ آئی وائس چانسلر صاحب کی یونیورسٹی آف بلوچستان سے کہ جی اس دفعہ آپ اپنا سیمینار, اپنا ورک شاپ ہمارے یہاں کریں. اچھا, وہ سریاب روڈ پہ, اور انفارچونیٹلی اوور دی ایئرز وہاں قتل و غارت بھی زیادہ ہوا وغیرہ. تو میں نے, جسے کہتے ہیں نا, کفن مان لی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, ہم وہیں آئیں گے, ہم وہاں کریں گے. سو ہی واز ویری ہیپی. When I talked to my friends, even in HEC, my family, they were scared. Why do you need to go to Balochistan? تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال پوچھا وائی کا, تو اگر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, ٹھیک ہے. تو ہم اپنی کیپیسٹی میں, ٹھیک ہے, اب میں ایک سولجر نہیں ہوں کہ میں جا کے وہاں بیرکس میں بیٹھ جاؤں, وہاں چھاؤنیوں میں کام کروں. تو میں اپنی کیپیسٹی میں اگر جو کر سکتا تو میں کیوں نہیں ٹرائی کروں, رائٹ. بلوچستان ہمارا ملک ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو مجھے پشاور کا ایک دوست ہیں آئین سائنسز میں, ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, عثمان غنی صاحب. انہوں نے ایک کلیگ دیا, آلدو فائنانس کا بندہ ہے, بٹ ہی رائٹس ونڈرفل ریسرچ پرپوزل. وہ خان بھائی راضی ہو گئے جانے کو, میں, میرا ایک یہاں سے کلیگ, اور وہ, ہم لوگ پہنچ گئے کوئٹہ. ہم نے جا کے وہاں ٹریننگ دی. کوئی کم و بیش 200 بچے آئے, 3 دن کی ٹریننگ تھی, کافی کمپریہنسو ٹریننگ تھی. بہت ہم نے انجوائے کیا. ان بچوں نے ہم سے سوال پوچھا کہ سر آپ کیوں آئیں, لوگ آنے سے ڈرتے ہیں, سو وائی ڈڈ یو میک دس ایفرٹ, تو وہی سوال کا وہی جواب تھا کہ اف ناٹ می دین ہو ول ڈو اٹ. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا وائی کا آنسر, کہ دیٹ از دا پیشن. جی, دیٹ از دا پیشن دیٹ ڈرائیوز می, کہ اف آئی کین ڈو سم تھنگ تو وائی کانٹ آئی, ایز سمپل ایز دیٹ. سو جہاں میں اپنی ہمبل, سویٹ, اسمال کیپیسٹی میں چھوٹے چھوٹے انٹروینشنس کر سکتا ہوں, تو میں وہ ضرور کرتا ہوں. کیا اس میں تھوڑا ٹائم لگے, تھوڑا ایفرٹ لگے, پیٹرول اپنا خرچ کے, اپنی جیب سے پیسے لگا کے جانا پڑے, تو وائی ناٹ. یہ ایٹیٹیوڈ لانا بہت ضروری ہے ینگر جنریشن میں. شاید میں کوئی بہت بڑا نہ تو انٹرپرینور ہوں, نہ میں کوئی بزنس مین ہوں, لیکن جو کرنے کی صلاحیت ہے اور the will to do والی بات ہے, تو وہ ہے اس قوم میں. فلانتھرفی دیکھیں آپ دنیا میں, آئی تھنک سب سے بڑی ہم قوم ہیں, باوجود اس کے کہ وی آر اے پور نیشن, لیکن ہم کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ. یہ کیپیسٹی ہم میں ہے, the will to do. تو الحمدللہ
اسی جھنڈے کے تلے اسی اسپارک کے ساتھ جو بھی اپنا سبجیکٹ ہے اس میں اگر کوئی کنٹریبیوشن ہو سکے تو کیوں نہ ہو. دیٹ از دا ہول آئیڈیا. Are you here? Shab, I seem to have lost you. I don't know if you can hear me. میرے خیال سے وہ کیمرہ ٹھیک کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو ہی ول کم بیک انشاءاللہ. جی ہاں جی شہاب کیا جناب اوکے میرے پاس ایک کوشچن آ گیا تھا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کوشچن پوچھا تھا آپ سے, پرٹیکولرلی آپ سے, کہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ کافی اس میں ایک بلینڈ نظر آتا ہے انٹرنیشنل اور لوکل ایکسپوجر کا. تو آپ اس کو ڈائیورسٹی میں کس طرح سے, اصل میں وہ سوال انگریزی میں تھا تو میں اس اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. ڈائیورسٹی جو ہے ہمارے کنٹری کی جو ڈائیورسٹی ہے اس میں آپ اس انٹرنیشنلٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس میں آئی ہے ورکنگ ابراڈ, اور باقی سب پڑھا بھی آپ نے باہر. اچھا, اس کا بھی ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں دیتا ہوں. ایک لائف اسٹوری ہے, ریئل لائف اسٹوری ہے. ون آف مائی کلیگس ہو واز ورکنگ ود می HEC. آئی کیپ ریفرنگ بیک ٹو HEC کیونکہ میں نے 15 سال وہاں گزارے ہیں. تو ایک بہت وسیع ٹائم ہے اور جس میں 30,000 لوگوں کے ساتھ میں انوالو رہا. 3,000 لوگوں کو میں نے 20 ملکوں میں PhD کرانے بھیجا. تو دیٹ itself was a very strong source of motivation for me. While working there, one of my colleagues who's working for Fauji Foundation now, he told me in 2007 late I would say, شیخ صاحب ایک تو آپ پڑھائیں یونیورسٹی میں, دوسرا آپ لکھیں. میں I would tell him کہ یار پہلے میں اتنا مصروف رہتا ہوں اور میری پرسنل لائف بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. مجھے ہائکنگ کا شوق ہے, مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, فیملی کو لے کے میں گھومتا پھرتا ہوں اور یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں, بزی رہتا ہوں, انٹرنیٹ پہ بہت ایکٹیو ہوں, فیس بک وغیرہ پہ. تو اب یہ کیا میں نیا طوطا پال لوں پڑھانے کا اور سکھانے کا اور لکھنے کا. اس میں سر ایسا ہے کہ جو نالج آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کریں, اور اسپیشلی جو آپ نے باہر سے سیکھا ہے, آپ کی ٹریولنگ ہے, تو اس کو آپ شیئر کریں. پلس جو باہر کی آپ کی ایجوکیشن ہے, میں اتفاق سے 4 بر اعظم میں پڑھا ہوں. آسٹریلیا از دی اونلی کانٹیننٹ جہاں میں اتفاق سے پڑھا نہیں ہوں. تو میری ساری ایجوکیشن ایسوسیٹ, بیچلرز, ماسٹرز سب باہر کی ہے. تو اسے کہ سب وہ آپ شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا چلو تھوڑا سوچا, اور 2008 میں نے پڑھانا, 2008 کی اینڈ میں پڑھانا شروع کیا. مینجمنٹ واز مائی سبجیکٹ, تو نیچرلی بزنس مینجمنٹ کے سبجیکٹس پڑھائے اور میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور جب میں نے لکھنا شروع کیا وہ دن اور آج کا دن میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو 115 آرٹیکلز ہیں میری رائٹنگ اسپیس ہے اسکریبٹ پہ, اور الحمدللہ کوئی 70,000 پلس فالوورز ہیں جو پڑھ رہے ہیں. Incidentally, I write in English, probably because my mother was a professor of English, تو میرا جو تھاٹ فلو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک سوال بھی یہاں دیکھا, نظر آیا, تیزی سے گزرا, جی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا دین سے ریلیٹ کروں گا. میں تصوف میں پہ بہت گہری نظر رکھتا ہوں, میرے بہت سارے لیکچرز ہیں صوفزم پہ. تو واٹ از دا فرسٹ ورڈ دیٹ کیم ٹو اس, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ حضرت جبرائیل جو لے کے آئے, اقرا, رائٹ. Now what do we read these days? Facebook, WhatsApp, Twitter, right? دنیا اس سے باہر اور ہے. ایک اچھا موٹیویشن اسپیکر بننے کے لیے بڑے سارے مارکیٹ میں لوگ ہیں, میں ان کو برا نہیں کہوں گا, کوشش کر رہے ہیں, ینگسٹرز ہیں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, لیکن بڑا ضروری ہے کہ ایک آپ کا ہورائزن وسیع ہو. اف یو کین ٹریول, اف ناٹ انٹرنیشنلی, لوکلی ٹریول کر لیں. میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتارپور پہ بحث نہیں کر سکتا, میں پاک پتن کے بارے میں انٹرنیٹ پہ پڑھ تو لوں گا, لیکن جب تک میں بابا فرید شکر گنج کے مزار پہ ہو کے نہیں آؤں گا نا ایک دفعہ, تب تک میں اس پہ بحث کرتا اچھا نہیں لگوں گا. جب تک میں پٹریاٹا کی چیئر لفٹ پہ نہیں بیٹھوں گا, تو وہ جو ایکسپیرینس ہے دل ہلا دینے والا, اگر بیچ میں لائٹ چلی جائے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہے, تو وہ نیٹ پہ پڑھنا اور چیز ہے. یا فیری میڈوز جب تک میں نہیں جاؤں گا تو میں ایکسپیرینس نہیں کر سکوں گا. دا سیکنڈ موسٹ ڈینجرس جیپ رائڈ ان دا ورلڈ,
پہلی بائی دا وے بولیویا میں ہیو ناٹ بین دیئر، لیکن دوسری پہ میں خود گیا ہوں 2018 میں، اور اس کے بارے میں پھر میں نے لکھا. تو ایک پڑھنے کی ضرورت ہے، گھومنے کی ضرورت ہے. موقع لگے تو آپ پھر سواوئی چلے جائیں، آپ لوہے دندی چلے جائیں جہاں بری امام نے چلہ کاٹا تھا، وہاں جا کے دیکھیں، لوگوں سے ملیں. whether you believe it or not that is another story. لوگوں سے جا کے پوچھیں بری امام کون تھے، انہوں نے چلہ کاٹا تھا، چلہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ 12 سال اس پتلے سے غار میں بیٹھے جس میں سیدھا آپ جا نہیں سکتے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے گھسنا پڑتا ہے. میں نے ایک رات وہاں لگائی ہے، میں نے وہاں عبادتیں کی ہے، یو نو. تو یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ واٹ ایور. آپ گٹار بجائیں، موسیقی کا شوق ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا. اچھا، اگر آپ کو بولنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ اے لاٹ. Then if you can write, and then you can start up and speak. So for a motivational speaker, my message for the younger people who have joined us today یا جو بعد میں ہمیں دیکھیں گے، اس گفتگو کو سنیں گے، پڑھنا پڑے گا. پڑھنے سے نہ بھاگیں. جو بھی آپ کا شوق ہے، الٹیمیٹلی جس سبجیکٹ میں آپ نے بولا ہے، اب میں تصوف پہ بات کرتا ہوں تو میں 38 سال سے تصوف پہ پڑھ رہا ہوں. میں نے تصوف کی شاید ہی کوئی کتاب چھوڑی ہوگی سوائے مولانا روم کی جو مثنوی ہے، وہ میں نے اب شروع کرنی ہے تاکہ میں اس پہ بھی بول سکوں. ادر دین دیٹ بایزید بستانی کی کتاب پڑھی، میں نے تذکرۃ الاولیاء پڑھی، میں نے غنیۃ الطالبین پڑھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، میں نے داتا گنج بخش کی کتاب پڑھی. تو جب تک میں یہ کتابیں پڑھوں گا نہیں، میں اس بارے میں لکھ نہیں سکتا. اور پھر الٹیمیٹلی میں کھڑا ہو کے کسی پلیٹ فارم، کسی جگہ پہ میں بول سکوں گا. So first message, you need to read. پڑھنے سے نہیں بھاگنا ہے. And then you start writing. اردو میں لکھو، انگریزی میں لکھو، سرائیکی آپ کی زبان ہے، سرائیکی میں لکھو. عربی اور فارسی کا شوق ہے میری طرح تو اس طرف جاؤ، لیکن پڑھنا ضروری ہے. کھڑے ہو کے اسٹیج پہ 4 جماعتیں پاس کر کے ایک MBA کر لینے سے آپ اسپیکر نہیں بن سکتے. تھوڑا سا سفر کٹھن ہے، لمبا ہے، لیکن آج سے شروع کریں گے، ہو جائے گا. میں نے بھی کیا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا. اچھا، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں. ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا اسی طرح کے ایک میں ویبینار میں تھا تو ٹیکنیکل کچھ ایشوز آئے، IGC کا ہی تھا اتفاق سے، اور آدھے گھنٹے تک ہم بیٹھے رہے، نہ آواز آئے نہ تصویر آئے. کامنٹس دیے جا رہے ہیں لوگ، اور اس میں پروفین لینگویج شروع کر دی کہ ہمیں بلایا کیوں تھا، اگر آپ نے پہلے ٹیسٹ نہیں کیا تھا وغیرہ. پیشنس از اے ورچیو. ہم بہت امپیشنٹ ہو گئے ہیں ایز اے قوم. ہمیں پیشنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہماری یونیورسٹیز میں نہیں سکھائی جا رہی. تو میرے جو سبجیکٹس بھی ہیں when I go out and speak، سبجیکٹ ہیں اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، anger management. These are my signature lectures. ایسا ایک میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا تو میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ فیوچر آف ایجوکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ کس چیز کو؟ فیوچر آف ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اچھا، ایجوکیشن از سم تھنگ. ایک تو تھوڑا سا پرابلم ہمارے یہاں یہ آ گیا کہ تعلیم کی طرف تو ہم بھاگ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولس، پرائیویٹ یونیورسٹیز وغیرہ، بہت پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں ایٹ ٹائمس، لیکن تربیت سم ویئر along the line ہم سے کہیں چلی گئی ہے. تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، تربیت گھر میں ہوتی ہے. پہلے جو 5 سال ہیں بچے کے لیے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو ہمیں گھر پہ سکھانا ہے. ہم یہ کہہ کے اکثر کہہ دیتے ہیں والدین کے لیے، پیرنٹس کو، کہ جی آپ کو تو کچھ نہیں آتا. قرآن شریف میں اگین ایک جملہ بڑا خوبصورت آتا ہے، والدین کو اف نہیں کرنا ہے. تو والدین کا جو ایکسپیرئنس ہے، جس ماں نے آپ کو جنا ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی بہت کچھ آتا ہے، آپ سے کہیں زیادہ آتا ہے. تو ایک تربیت واپس لانے کی ہمیں ضرورت ہے اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں. اور سوشل سائنسز کی طرف بہت ضرورت ہے. اگر ہم انجینئرنگ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ چیز میں نے امریکہ میں سیکھی، میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ پڑھی تو مجھے وہاں سبجیکٹس آفر کیے گئے، سوشیولوجی، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی. کتنے ایسے انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے یہاں
جہاں یہ سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. انجینئرز بھاگتے ہیں ان سبجیکٹس سے. بہت ضروری ہے سائیکالوجی پڑھنا. جب میں نے جاب کرنی ہے، آج میں ایک باس بنا بیٹھا ہوں، 50 لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں، میرے اوپر لیٹ سے 3 باسز ہیں یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں، تو پیپلز مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی میں ہمیں جنرلی نہیں سکھاتے. بھائی 50 آدمی اگر مجھے رپورٹ کر رہے ہیں، مجھے ان سے کام لینا ہے. 10 طرح کے لوگ ہوں گے، ان کا الگ الگ مزاج ہوگا، کوئی غصے والا ہوگا، کوئی لیزی ہوگا، تھیوری ایکس تھیوری وائی پہ چلتے ہوں گے. ہمارے باسز ہیں، ان کو کیسے پلیز کرنا ہے. ضروری نہیں کہ میں صرف چمچہ گیری کر کے آگے بڑھوں. تو وہ آرٹ سیکھنے کی ضرورت ہے. پیپلز مینجمنٹ. ہاؤ ول پیپل بہیو ود می، ہاؤ ول پیپل ٹاک ٹو می. میں اگر فری لانسنگ کا کام کرتا ہوں، میں نے کسی سے کام لے لیا ہے تو، اور ٹائم لیا ہے لیٹس سے 6 گھنٹے کا، اور مجھے ایک ایکس اماؤنٹ آف منی اس میں مل رہا ہے، تو ایم آئی آنیسٹ؟ کیا میں وہ 10 گھنٹے میں کام کروں گا؟ کیا میں نیٹ میں جا کے کٹ کاپی پیسٹ کر کے اس کو دے دوں گا وہ کام؟ تو آنیسٹی از اے ورچیو، پیشنس از اے ورچیو. ایجوکیشن بہت اچھی ہو رہی ہے، تعلیم ہے اچھی، لیکن اگین ابھی میں اس وقت ایک پروپوزل پہ کام کر رہا ہوں. ویری سون، ہوپ فلی نیکسٹ ویک وہ مٹیریلائز بھی ہو جائے گا. ایک ادارہ ہے، اس میں 60 لوگوں کو مجھے آن لائن ٹریننگ دینی ہے. کوئی تھوڑی دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ میں کووڈ-19 چل رہا ہے، میں گھر بیٹھ گیا ہوں، تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اپنا کوئی نئی اسکل سیکھنی پڑے گی، کوئی نیا ہنر سیکھنا پڑے گا، اور اس پہ جا کے مجھے ان لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے. دی آرٹ آف کمیونیکیشن از اے سبجیکٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک آن. تو یہ وہ سافٹ اسکلز ہیں. اگر لیٹس سے ہمیں یونیورسٹی میں نہیں سکھا رہے ہیں، تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ہم فری ٹائم میں بیٹھیں اور ہم یہ اسکلز سیکھیں. اور یہ اسکلز سیکھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ لیٹر ان لائف سم ویئر along the line انشاءاللہ جب ہمارے ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں، وہ مینیجرز بنیں گے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ جو بھی ان کا انجینئرنگ سبجیکٹ ہے، بایو کیمسٹری ہے، فزیولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، باٹنی ہے، الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے، اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. انٹرپرینورشپ کریں گے، فائن، بٹ لوگوں سے ڈیل کریں گے نا، کوئی پروڈکٹ بیچیں گے نا، کچھ خریدیں گے نا، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اسکلز آنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں. نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ اینگر مینجمنٹ. آپ نے اینگر مینجمنٹ پڑھایا بھی ہے، تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایمپتھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپتھی ہمارے سوشل فیبرک میں آلریڈی انکلکیٹڈ ہے، یا ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو کس حد تک کرتی ہے اور کس حد تک پریکٹس کی جاتی ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، 2 چیزیں تھوڑا سا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے. ہم معذرت کے ساتھ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں ایمپتھی انگرینڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ تصوف کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، آپ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ لیں، آپ صحاح ستہ پڑھ لیں، جو 6 مستند کتابیں حدیث کی، اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. سب سے پہلے حقوق العباد کا ذکر ہے، حقوق اللہ بعد میں. حقوق العباد کیسے ہوگا؟ جب میں لوگوں سے میانہ روی اختیار کروں گا. جب کوئی بچہ بھیک مانگنے میرے پاس آئے گا، فرض کیجئے میرے پاس لیٹ سے کچھ دینے کا نہیں ہے، تو منیمم کیا ہے کہ میں اس کو دھتکاروں نہیں، پیار سے ٹریٹ کروں، اس سے معافی مانگ لوں کہ بیٹا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو. رائٹ؟ میں کوئی سوالی گھر پہ اگر آتا ہے، لیٹ سے 10 روپے کا نوٹ دے دوں گا، تو کیا کمی آ جائے گی اس 10 روپے کے دینے میں؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں جس دن وہ 10 روپے دیتا ہوں، اس دن 10 کے 100 آ جاتے ہیں. ایمپتھی از ویری مچ دیئر. اور ہمیں تھوڑا سا آؤٹ سائڈ دا باکس ہو کے، جو ہم سے لو ہے، جو ہم سے لو کا ورڈ شاید مجھے نہیں یوز کرنا چاہیے، کہ اگر کوئی ایک سوال ہی ہے، کوئی میرے پاس آتا ہے، چاہے وہ ایک سوال پوچھنے آتا ہے، کچھ مانگنے آتا ہے، کچھ سیکھنے آتا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اس کو دے دوں. اب میں جیسے آپ نے بات کی، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، اسکولز میں جاتا ہوں. I make money out of it when I go and speak. Sometimes people ask me to come، کسی فلاحی ادارے میں بلا لیتے ہیں، شیخ صاحب اسی سبجیکٹ پہ آپ آ کے فری بول دیں، میں فری بول دیتا ہوں. ضروری نہیں ہر جگہ سے میں یہی سوچ کے جاؤں کہ جی پیسہ ہی کمایا جائے. نالج شیئرنگ ہے. رائٹ؟ میرے کچھ عرصے پہلے سے میں نے کچھ سبجیکٹس پہ، اسٹریس مینجمنٹ وغیرہ پہ
چینج مینجمنٹ پہ میرے کچھ لیکچرز ابھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالے ہیں، فری ڈالے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے کہا، میرے فینز نے، کہ سر یہ تو آپ کی نالج ہے، یہ آپ فری کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے کچھ اور سبجیکٹس ہیں جس میں میں پیسے کما لیتا ہوں، کچھ سبجیکٹس ہیں جو میں نیٹ پہ ڈال دیتا ہوں، تو صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی اس کو سبسکرائب کر لے اور اس سے اگر کچھ سیکھ لے تو شاید میری بخشش ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے. یا یہ مزاج رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، لوگوں کے کام آنا، شمع سے شمع جلانا. اچھا، ابھی ہم آئیڈیا جس کے اسٹارٹ اپ پلان کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو انٹیوشن والی سائڈ پر لے گیا. اب ہم واپس آئیں گے دوبارہ اپنی جو پریکٹیکل ورلڈ ہے اس کی طرف. اس میں ہمارے کنٹری میں جو اکنامک گروتھ ہے اور اس کے ساتھ انمپلائمنٹ اور جابس، مطلب جاب کریشن جسے ہم کہتے ہیں بزنس کی ٹرم میں، جاگن میں. تو جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے پاکستان کا، آپ کی نظر میں اس میں جو جاب کریشن کی اسٹرینتھ ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا پریڈکشن آپ کے مائنڈ میں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کی بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی فنگر ٹپس ہیں پلس کے اوپر ایجوکیشن سسٹم کی، بینگ ایجوکیشنسٹ اور بینگ ورکنگ ان ہائر ایجوکیشن کمیشن، آپ نے اسکالرشپ سے دی ہے، آپ نے سب کچھ کیا، ٹیکنالوجی کا بھی ایک بڑا انفلکس آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو جاب کریشن کی سائڈ ہے وہ ہمارا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ایڈہیئر کر پائے گا؟ اور اگر کر پائے گا تو کب تک ہم اسٹیبلٹی دیکھیں گے؟ اچھا، انفارچونیٹلی ہمارا کچھ ایجوکیشن کا نظام اوور دی لاسٹ 30-40 ایئرس اس طرح رہا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اور ڈاکٹری پڑھ کے MBBS کر کے آپ ظاہر ڈاکٹر ہی بنتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ کے ہم آتے ہیں فی الحال کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع سے بچپن سے ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. میں فار ایگزامپل ایک میکینو سیٹ سے کھیلتا تھا بچپن میں، سو مائی پیرنٹس تھاٹ دیٹ آئی ووڈ بیکم این انجینئر، اور مجھے انجینئرنگ کی طرف ڈال دیا. اور ویسے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ایک ٹرینڈ تھا، لڑکا ہے تو انجینئرنگ پڑھے گا، لڑکی ہے تو میڈیسن پڑھے گی، ٹھیک ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی تھی. اور جو یہ دو چیزیں نہیں پڑھتا تھا وہ کامرس کر لیتا تھا. اچھا، بزنس کے جو اسٹوڈنٹس لوگ تھے، بزنس طبقہ جو تھا، وین آئی واز گروئنگ اپ ان کراچی، جس اسکول میں پڑھتا تھا، وہاں اتفاق سے بوہری کمیونٹی، پارسی کمیونٹی، گجراتی اسپیکنگ لوگ کافی تھے. اور ہم یہ دیکھتے تھے ان کے جو بچے تھے، ان کے جو والدین تھے وہ بزنس طبقے سے تعلق تھے، میمن حضرات تھے، گجراتی حضرات تھے، بوری حضرات تھے، اور وہ شروع سے ان کو بزنس کا نیک تھا. اور ان کے والدین، ان کا جو مزاج تھا وہ یہ نظر آتا تھا کہ والدین کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، جو بھی ان کی دکان تھی، لیٹس سے چھوٹی ہارڈ ویئر کی شاپ تھی، تو وہ ایک کے دو کرنا جانتے تھے، اور شروع سے ان کو اس طرف لگایا گیا تھا. اور ہم مذاق بھی ان کا اڑاتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا جب ہم نے پڑھ کے یہ سوچا کہ ہم ٹائی پہن کے بابو بن کے نوکری کریں گے. تو انٹرپرینورشپ ہمیں نہیں پڑھائی گئی. ابھی بھی تھوڑا سا فقدان ہے یونیورسٹیز میں، اور گھر والوں سے بھی بات کرو، ینگسٹرز سے بھی بات کرو، تو وہ کہتے ہیں جی نوکری کرنی ہے تو لہٰذا پڑھنا ضروری ہے، انٹرپرینورشپ میں کیا رکھا ہے. تو شروع سے اس کو ایک نیگیٹو طور پہ لیا جاتا رہا ہے. ابھی لیٹلی یہ بات ہو رہی ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، اپنا کام کرنے کے حوالے سے. اب جیسے آپ مجھے دیکھ لیں، I'm 55 and I think 55 وہ KFC والے جو بابا ہیں، کرنل سینڈرز ہیں، I assume کہ وہ بھی 55 کے تھے، اور ان کی جاب شاید چلی گئی اور فوج سے ریٹائر ہو گئے، اور ان کی وائف اپنے بیک یارڈ میں وہ انہوں نے چکن بنانی شروع کر دی، روسٹ کر رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی، ان کے پاس ایک فارمولا تھا، تھوڑا بہت پیسہ ڈال کے اسٹارٹڈ دیر اینڈ then they launched Kentucky Fried Chicken, and when they went global they changed the name to KFC. So at 55 now, although I've never جیسے کہ میں نے پہلے کہا I've never studied entrepreneurship as a subject، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہم گھر بیٹھ کے، جاب نہیں ہے، میں دوبارہ جاب کے لیے اپلائی بھی کر رہا ہوں لیٹس سے، اور جاب ملے گی نہیں ملے گی کویسچن مارک ہے، کیوں نہ میں اپنا کوئی کام کروں. اپنا کام جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگین دین بھی ہمارا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجارت کرو، اس میں منافع ہے. تو ہم دین پہ نہیں چلتے اس ملک میں، ہم معاشرے پہ چل رہے ہوتے ہیں. معاشرہ چھوٹ چکے ہمیں دھکیلتا ہے، نوکری کرنی ہے، تم نوکری کرو گے تو تمہاری شادی ہوگی، شادی نہیں ہوگی چونکہ تمہارے پاس نوکری نہیں، اچھا کماؤ گے، تمہاری اچھی گاڑی ہوگی،
तुम्हारी I8 में कोठी होगी तो तुम्हें कोई लड़की देगा, you know, ये मिसकंसेप्शंस हैं हमारे जहनों में, ये ग्राउंड रियलिटीज भी है, हमें उससे शेख साहब, ये निकलने की जरूरत है। जो हमारे साउथ एशियन टैबूज हैं, इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहाब से कि हम एक और प्रोग्राम करेंगे, इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे मैसेज आ रहा है शहाब की तरफ से जी। ज़रूरी है, लास्ट पॉइंट में ये रेज करूंगा कि ज़रूरी है कि हम एजुकेशन लें। एजुकेशन मास्टर्स आज के दौर में बिल्कुल मैट्रिक के बराबर है, मास्टर्स तक ज़रूर करें ताकि एक हुनर हाथ में हो, लेकिन while we are educating ourselves we have to go through entrepreneurship on any subject of our choice, right? मेरा बेटा है टर्की में इस वक्त पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, वो फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाके बच्चों को पढ़ाता है, उनके असाइनमेंट्स करता है। अभी कल परसों बता रहा था सिंगापुर में किसी को बैठा, टर्की में है और सिंगापुर में बैठा किसी को ट्यूशन दे रहा था। ग्रेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम गिलगित में हों, चाहे हम नारोवाल में हों, चाहे हम कराची में हो, लाहौर में हो, छोटे शहरों में ख़ास तौर पे छोटे शहरों के बच्चों को हमें उठाने की बहुत ज़रूरत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत फॉरम्स हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बट हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनकी फिंगर पकड़ के हमें उनको प्रीच करना है, टीच करना है और उनको लेके आगे बढ़ना है। बहुत पोटेंशियल है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द यंगर जनरेशन इन दिस कंट्री। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अली साहब, एक चीज, कोरोना जिस तरह ये पेंडेमिक जो है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ के लिए क्या इसके अंदर टेक अवे है? वन लाइनर आप मुझे दे दें कि यूथ को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बड़ी एक बला है, तो इसके अंदर जाहिर है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, तो यूथ हमारी क्या करे कि वो एकदम से टर्न अराउंड कर दे कंट्री को, इकोनॉमी को? यस, आज के दौर में सबके पास लैपटॉप है। पिछले पीएम साहब ने सबको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे, सारी रात बैठ के चैटिंग कर रहे हैं बच्चे, फेसबुक पे हैं और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हैं। फ्री कोर्सेज दे रहा है कोर्सेरा। आज क्या 15 मई हो गई, 31 मई तक मैंने भी कुछ कोर्सेज लिए हुए हैं, फ्री कोर्सेज जो $200 के हैं, $50 के हैं। खुदारा वो ज्वाइन कर लीजिए और वो फ्री कोर्सेज, नए स्किल्स सीखिए। ऑनलाइन का ज़माना है इस वक्त, बाहर नहीं जा सकते, घर से बैठ के नेटफ्लिक्स जो है वो उसने अपनी मूवीज सस्ती कर दी हैं। हु स्टॉपिंग अस फ्रॉम गोइंग ऑन द इंटरनेट? ज़रूर जाएं, फेसबुक पे आप करें जो करते हैं, व्हाट्सएप करें, रीडिंग करें, बट फ्री कोर्सेज कीजिए। जो भी आपके शौक हैं, दुनिया जहान के कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लीज़ सीखें और वो एक नया हुनर आपको मिल जाएगा, उस पे आप 4 पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है, उस पे जाइए, देखें, जो भी आपको आता है एक नया हुनर सीख लें। आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है, आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना बनाना आता है, ऐप डिज़ाइन करनी आती है, और कुछ नहीं, आप मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं जी ये सब अंग्रेज़ी में होता है, आप उर्दू का ट्यूशन पढ़ाएं। आपने मदरसे से तालीम हासिल की हुई, आप इस्लामियत के टीचर बन जाएं, ऑनलाइन जाके घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। A 16 to 20-year-old can do that. Don't wait till my age. Yeah. ग्रेट जी, जबरदस्त। ये बहुत वैल्यूएबल आपका है मैसेज है यूथ के लिए, जिसमें हम समझते हैं कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसमें प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं और इवेंचुअली हम प्रॉफिट की साइड पर होंगे, लॉस की साइड पर नहीं होंगे, बिकॉज लर्निंग इज ऑलवेज लाइक प्रॉफिट। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे ऑडियंस जो अभी देख रहे हैं स्ट्रीम यार्ड पे, और डियर सर, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ फाइनल ईयर में, अगर मैं आज से मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता हूँ तो सिलेबस क्या होगा? सिलेबस नहीं होता इसके लिए वकास साहब, डॉक्टर की डिग्री काम आएगी। चलें जी, अली साहब मेरे ख्याल में आप दे चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। मैं इसका सिंपल सा जवाब दे देता हूँ, कुछ और नया करने की जरूरत नहीं है। शायद एक सब्जेक्ट है आपका ग्रेज एनाटॉमी, फर्स्ट प्रॉफ में आप पढ़ते हैं, और आजकल कोई और होगा, मेरे ज़माने में मेरी बहन ग्रेज एनाटॉमी पढ़ा करती थी। आई वाज नेवर मेडिकल स्टूडेंट, आई रेड ग्रेज एनाटॉमी, आई कैन स्टैंड अप एंड स्पीक ऑन एनाटॉमी, सो गो आउट एंड स्पीक ऑन एनाटॉमी विच इज़ योर सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, व्हाटएवर दैट यू दे हैव टॉट यू इन दिस। आप फाइनल ईयर में हो तो आपने 5वें प्रॉफ में आ गए हो, उस सब्जेक्ट पे खड़े हो के आप बोलो,
اس سبجیکٹ پہ آپ سکھاؤ بچوں کو, کچھ اور نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے شروع کر دو. ایک بار بولنا آ جائے گا تو میری طرح پھر چپ کرانا مشکل ہو جائے گا. اچھا جی شہاب, ہمارے پاس کوئی اور کوشچن ہے کیا؟ میرا ایک اینڈ میں, اچھا یہ وہی ہے میرے خیال میں, وہی صاحب ہے. شہاب اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو میرا بھی ایک کوشچن. اوکے, مجھے کیا وہ کوشچن چلا گیا شہاب. ایک اور چیز میسج چھوڑ دیتا ہوں, وہ یہ کہ دا وانڈرنگ درویش کے نام سے میں انٹرنیٹ پہ مشہور ہوں, اور اگر آپ کے پاس میری ای میل ایڈریس نہیں ہے تو اٹ از dushkasheikh@gmail.com یا شیخ محمد علی ود این ای. آپ مجھے سرچ کریں تو میں ڈفرینٹ فارم پہ اویلیبل ہوں, تو اس کے تھرو آپ کو میرے یوٹیوب پہ, لنکڈ ان پہ, فیس بک پہ ایکسیس مل جائے گا, اینڈ یو کین کنیکٹ ٹو می. تو میں صدقہ جاریہ کے طور پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. یو ہیو اینی کویسچنز یو رائٹ ٹو می, کنیکٹ ٹو می آن لنکڈ ان, آن فیس بک, آن وانڈرنگ یوٹیوب. درویش رائٹ, یا دا وانڈرنگ درویش, تو اس نام سے جو آپ مجھے ہمارے ڈھونڈ لیں, آڈینس میں بھی جی شیخ شیخ صاحب محمد سے علی کے کنیکٹ نام کرنا سے چاہیں تو مجھے ڈھونڈ لیں تو یو کین وانڈرنگ کنیکٹ درویش پہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی کین ہیلپ یو اوکے گائڈ, رائٹ. گریٹ جی, گریٹ جی, تھینک یو سو ویری مچ. علی صاحب کیونکہ یہ لائیو اسٹریمنگ ہے تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے جو میرے مائنڈ میں آیا اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, انسٹیڈ آف ریچنگ یو آؤٹ لائک ادر دین دس. ہمارے ایچ ای سی نے ایک اسکالرشپ پروگرام بنایا جس میں فورن اسٹوڈنٹس کو باہر, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجا گیا ڈفرنٹ فورن یونیورسٹیز میں, اور پے بھی کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا. ان دا اینڈ وہ اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہو کے واپس پاکستان آئے تو ان کو پرومس کیا گیا تھا کہ بانڈ سائن کیا گیا تھا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ نے یہاں پر سرو کرنا ہے پاکستان میں. اب وہ لوگ جب پاکستان آنا اسٹارٹ ہوئے ہیں تو ان کو وہ فریم آف کریکولم نہیں مل رہا جس سے وہ پڑھ کے آئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو انٹر ڈسپلنری فیکلٹیز ہوتی ہیں اور کورسز کا اوور لیپنگ ہوتا ہے, تو وہ نہیں ان کو یہاں پہ اس طرح کی جاب اپرچونیٹیز مل رہی. تو ان کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے کہ وہ انٹرپرینورشپ میں کس طرح سے خود کو موو فارورڈ کر سکتے ہیں وائل لیونگ ان پاکستان اور وائل سرونگ پاکستان, پے بیک کس طرح کریں؟ گڈ کویسچن. دس از سبجیکٹ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس پہ بہت نکتہ چینی بھی ہوئی, اخباروں میں بھی ہوئی, ڈفرینٹ گورنمنٹس میں بھی ہوئی, چونکہ میں 4 گورنمنٹس میں رہا بیسیکلی وائل آئی واز ورکنگ ایٹ ایچ ای سی. تو ان اے نٹشل بتا دیتا ہوں. دیکھیں, عطا الرحمان صاحب کا ایک ڈریم تھا اس ملک کے لیے. ہمارے پاس کوئی 55 کے قریب یونیورسٹیز تھیں اور اس میں پی ایچ ڈیز تھے, اور وقت کے ساتھ وہ جو ایلڈرلی حضرات تھے, لیڈیز تھے, جینٹلمین تھے, وہ ریٹائر ہو رہے تھے, اور ایک فاسٹ پیس پہ ہمیں چاہیے تھے پی ایچ ڈیز. تو اس میں 3 طریقے سے ہم نے کام کیا. کچھ لوگوں کو باہر بھجوانا تھا, کچھ لوگوں کو لوکل پی ایچ ڈی کروانی تھی, اور ایک فورن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام سٹارٹ کیا جس میں باہر سے ہم نے کوئی 150 کے قریب پی ایچ ڈیز کو, 400 کو لانا تھا, آئی تھنک 150 کے قریب آئے, 100 کے قریب آئے, ڈفرینٹ ملکوں سے آئے, موسٹلی پاکستانیز آئے. نیگیٹو بھی بہت باتیں لوگوں نے اس میں کی, لیکن میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوں, پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا ہوں. بہت اچھے پروگرامز وہ چلے, کیونکہ ظاہر ہے جن ٹیچرز کو ہمیں باہر بھجوانا تھا, لیکچررز کو باہر بھجوانا تھا, ان کو 4-5 سال لگتے, فوراً کون چینج لاتا, تو لہٰذا باہر سے پروفیسرز لائے گئے. بہت اچھا کام کیا گیا. سینٹر آف ایکسیلنسز بنے یونیورسٹی پشاور میں, لاہور میں, پنجاب میں, کراچی وغیرہ میں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے بڑا فائدہ اس میں اٹھایا. ہمارے پیپر رائٹنگ کا جو مزاج تھا وہ نہیں تھا, ریسرچ رائٹنگ بہت زیادہ شروع ہوئی. وہ لوگ باہر گئے. میں نے اس میں بڑے سارے لوگوں کو, میرا کام ہی یہ تھا کہ جو اسپیشلی جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے لیکچررز تھے ان کو باہر بھجوانا. تو 3-1 ہزار لوگوں کو میں نے باہر بھجوایا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی باہر چلے جائیں گے تو لوگ بیٹھ جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. بڑے لوگ بھاگ گئے. جس وقت میں نے ایچ ای سی چھوڑا 15 سال کے بعد, 35,000 لوگوں کو ہم نے اسکالرشپ دی. کم و بیش 8,000 لوگ ہم نے باہر بھجوائے, جس میں 3,000 میرے اپنے پرسنل اسکالرس تھے. ٹوٹل 122 لوگ تھے جو واپس نہیں آئے, جن کے خلاف ہم نے کیسز کیے, اور وہ آج بھی پینڈنگ ہیں, چل رہے ہیں. کافی لوگوں نے پیسہ لوٹا دیا, کافی لوگوں کو واپس آنا پڑا. 8,000 میں فرض کیجئے, اگر میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی 8,000 لوگ بھیجے اور اس میں سے اگر 122 نہیں آتے تو کون سی قیامت آ گئی. یہ وہ حضرات ہیں باہر بیٹھے ہیں, فرض کیجئے رک بھی گئے, پیسہ کمائیں گے, وہ پیسہ یہاں بھیجیں گے. الٹیمیٹلی جب ان کی بچیاں جوان ہوں گی تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کی جب شادیاں کرنی ہوں گی وہ پاکستان واپس آئیں گے.
2 प्रोग्राम्स थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पुराने प्रोग्राम्स थे, एक का नाम था कॉट्स, एक का नाम था ट्रॉस। 20-20, 30-30 साल बाद वो हजरात वापस आए, मैं नाम नहीं लूँगा। 20, 21, 22 ग्रेड के आज वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और वो रिग्रेट करते हैं कि वो देर से वापस क्यों आए। they've come back, they are working। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में वो मिजाज नहीं था, आज भी एट टाइम्स नहीं है, चेंज हो रहा है। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम ले लूँगा, नस्ट हो गई, कॉमसैट्स हो गई, हाथों हाथ लिया इन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गई, इन्होंने हाथों हाथ लिया कुछ फैकल्टी मेंबर्स को, मोस्टली को 7 कैंपसेस बनाए जुनैद जैदी साहब ने। अब जाके देखें वो कैंपसेस, अमेजिंग काम हो रहा है। मैं पढ़ाता रहा हूँ कॉमसैट्स में जी, मैं कॉमसैट्स को तो मैं एडोर करूंगा, उस पर जुनैद जैदी माइलस्टोन साहब मैं इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, ही इज माय मेंटोर। साथ मैंने उनके काम किया, 15-16 साल उनके साथ मैंने काम किया, ठीक है, विजनरी हैं वो। तो ये कहना कि सब गलत हो रहा है, सारे लोग भाग गए, नहीं, मिजाज के भी इश्यूज है। एचईसी, देखिए एचईसी ने गारंटी ये नहीं दी थी, गारंटी दी थी कि पीएचडी करो, तुम वापस आओ और वापस आपको नौकरियां मिलेंगी। नौकरी देना एचईसी का काम नहीं, फिर भी कोशिश की। एक एनवायरनमेंट डेवलप किया एचईसी ने, डिपार्टमेंट्स डेवलप किए, यूनिवर्सिटी के टेन्योर्ड ट्रैक सिस्टम लेके आए, आईपीएफपी लॉन्च किया, आईपीएफपी के तहत 3-4 हज़ार लोगों को नौकरियां मिली। अब मैं अगर कराची का हूँ, मैं वापस आके कहूँ कि नहीं जी मैंने तो कराची में ही नौकरी करनी, यार लाजवाब नौकरी अगर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में मिल रही है, गिलगित में अगर मुझे मिल रही है, तो वहाँ अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ चला जाऊँ। हमारे अपने एटीट्यूड्स भी हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को हम बुरा नहीं कह सकते, ताली 2 हाथ से बजती है। तो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो वापस आए, पीएचडीज हैं, उनके एटीट्यूड्स के भी इश्यूज हैं कुछ के, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी इश्यूज हैं। तो जो कौम का हाल है वो हम सब का हाल है, तो हम उससे नहीं परख सकते। अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ छोटे पॉकेट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इश्यूज हैं, चेंज हो जाएंगे, कुछ लोगों के इश्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगे। जनरली ओवरऑल अच्छा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। चलें जी, हम अपने इस कॉन्वर्सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। हम एक और प्रोग्राम करेंगे फ्यूचर में, जस्ट पर्टिकुलरली टैबूज के ऊपर करेंगे, और उसमें हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से टैबूज पे हम बात करने जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल आवर ऑडियंस जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, और फ्यूचर में अगर कोई भी शेख अली साहब को रीच आउट करना चाहे तो उन्होंने बताया है कि मॉर्निंग दरवेश के नाम से वो फेमस हैं, ऑल ओवर द इंटरनेट फेमस हैं। और इसी कॉन्वर्सेशन में पीछे उन्होंने हम लिख भी देंगे उनका क्या ईमेल एड्रेस है जिस पे आप उनको रीच आउट कर पाएं। और स्टे ट्यून, कीप इन टच विद आइडियाजिस्ट। और आइडियाजिस्ट इस काम को करने के लिए निकला है, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए निकला है। हमारा साथ दें, हमें आपकी हेल्प चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अरीब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।